بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون صدق الله العظيم۔ ماقبل درس میں آپ نے سنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا، اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کے طور پر مقرر کیا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جو مرکزی قبلہ ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ اور آپ ماقبل میں یہ بھی سن آئے ہو، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار تو وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کی ملت کی اور اس کی طریقہ کار کی پیروی کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ ہیں جو نبی آخر الزمان کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کے طریقوں پر چلتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے قبلوں کو اپنا قبلہ مانتے ہیں۔ آج اللہ رب العزت یہ بیان فرمائیں گے پہلی آیت کے اندر کہ جب یہ بات پکی ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنا قبلہ تھا وہ بیت اللہ شریف تھا، تو یہودیوں کو کہا لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا اب کیوں انکار کرتے ہو؟ جس پیغمبر کے بارے میں تورات، زبور، انجیل کے اندر پیشن گوئیاں ہیں وہ پیغمبر آ چکا ہے، اور اسی طرح جس پیغمبر کے آنے کے لیے آپ دعائیں مانگا کرتے تھے وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ کہ اللہ ہمیں اس جنگ کے اندر جتا، اس پیغمبر کے ذریعے، اس پیغمبر کے وسیلے سے جس کو تو نے بھیجنا ہے، تو وہ نبی آ چکا ہے، اب تم کیوں انکار کرتے ہو؟ اور واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تو اس بات پہ گواہ ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اگلی آیات کے اندر اللہ نے یہودیوں کی خباثت کو بیان فرمایا، تو ان آیات کا شان نزول سننے سے پہلے ایک بات تمہیدی طور پر سمجھیں۔ یہ بات آپ پہلے سپارے میں، دوسرے سپارے میں سن چکے ہو کہ مدینہ کے اندر 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، 2 قبیلے تھے مشرکین کے۔ یہودیوں کے بنی نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے۔ اور آپ یہ بھی سن چکے ہو کہ مدینہ کے اندر یہ جو یہودی تھے مالی اعتبار سے بھی بڑے طاقتور تھے، سیاست کے اعتبار سے بھی بڑے طاقتور تھے، اور معیشت کے اعتبار سے بھی بڑے طاقتور تھے۔ اور اس کے مقابلے میں مشرکین کے 2 کنبے قبیلے تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، یہ کمزور تھے، مالی اعتبار سے بھی ان پڑھ بھی تھے، معیشت کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، یہاں تک کہ یہ ان کے ماتحت تھے۔ اگر ان کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی تو ان سے ادھار لیتے، اور اگر ان کو اپنی بچیوں کا رشتہ بھی کروانا پڑتا تو یہ ان یہودیوں سے پوچھ کر کرواتے تھے، اور جب وہ راستے میں ملتے تھے تو ان کو سلام کرتے تھے۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر جب مدینہ کے اندر آئے نا تو یہ 5 قسم کی قومیں آباد تھیں۔ اب یہ لوگ دھڑا دھڑ اسلام کی بدولت اور اسلام کی یہ روحانیت اور صحابہ کے اخلاق، حضور کے چہرہ انور، حضور کے اخلاق دیکھ کر دن بہ دن لگاتار اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور یہودیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ماتحت تھے اور یہ مسلمان ہو رہے ہیں، تو یہ بات ان کو چبھتی تھی۔ تو یہودیوں نے سوچا کہ یہ وہ لوگ تھے جو ایک زمانے میں ہم سے پوچھ کر اپنی بیٹیوں کے رشتے کرواتے تھے، ہم جب راستے میں ملتے تھے تو ہمیں سلوٹ مارا کرتے تھے، اور کھانے پینے کے اتنے محتاج ہوتے تھے، ہمارے پاس آتے تھے تو کھانا ہم سے لے کر جاتے تھے، غلہ اناج ہم سے لے کر جاتے تھے، اور آج یہ پیغمبر آیا ہے تو اس کے ساتھ یہ لگ گئے ہیں اور ہمیں تو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ اب نہ سلام دعا کرتے ہیں، نہ یہ ہے کہ کھانا ہم سے لیتے ہیں، نہ یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کے رشتے ہم سے کرواتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اوس اور خزرج کہ کچھ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں خوش گپیوں میں باتیں کر رہے تھے، ہنسی مذاق چل رہی تھی، خوش اخلاقی سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آ رہے تھے۔ تو یہودیوں کا ایک بہت بڑا مکار بندہ تھا جس کا نام تھا شماس بن قیس، یہ بڑا شاطر بندہ تھا، بڑا پڑھا لکھا بندہ تھا۔ اس نے جب دیکھا نا تو اس کو بڑا غصہ آیا
اب کچھ کر تو نہیں سکتا تھا، اس نے جا کر دوسری یہودی کو بتایا کہ فلاں فلاں قبیلے کے لوگ فلاں جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ اس طرح کرو، آپ ان کے پاس جاؤ، ان کی محفل میں جاؤ، ان کی مجلس میں جاؤ، اور جا کر یہ اشعار ان کو پڑھ کر سناؤ جی۔ اب وہ اشعار کیا تھے جی؟ آپ نے سنا ہے جی کہ حضور کے آنے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں دو قوموں کے درمیان میں ایک لڑائی ایسی تھی جو 120 سال تک چلتی رہی ہے۔ یہ قبیلہ اوس اور خزرج تھے، ان کے درمیان میں دوسری لڑائی 93 سال تک چلتی رہی، اور تیسری لڑائی ان کے درمیان میں 63 سال چلتی رہی۔ کیا؟ صرف قومیت، عصبیت تھی جی، بس صرف انا پرستی تھی، بس میں اوپر ہو جاؤں، دوسرا کہتا تھا میں اوپر ہو جاؤں۔ اب وہ بندہ ان کے پاس آیا، محفل میں بیٹھا، باتیں کرتا رہا، تو درمیان میں اس نے وہ اشعار پڑھنا شروع کر دیے، جس کے اندر کیا تھا جی؟ قبیلہ اوس کے لوگوں نے، ان کے آباء و اجداد نے خزرج والوں کے اوپر ظلم کیا ہوا تھا، اور کچھ اشعار ایسے پڑھے جو خزرج کے لوگوں کے والدین نے ان کے اوپر کیا کیا ہوا تھا جی؟ ظلم و تشدد کیا ہوا تھا۔ اب دوبارہ طیش میں آ گئے، وہ والدین نے، تمہارے آباء و اجداد نے ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم کیا تھا، اب ان کے درمیان میں ہتھا مکی شروع ہوگی، اور صحیح گتھا ہو گئے، صحیح آپس میں لڑنے لگ گئے۔ ایک دن ان کا طے ہوا کہ ہم فلاں دن میں فلاں جگہ پہ کیا کریں گے جی؟ اپنے آباء و اجداد کا، والدین کا بدلہ لیں گے۔ اب جب یہ فل طول پکڑ گئی یہ بات، تو کسی نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، روایات میں آتا ہے یا حضور خود وہاں پر آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو آپس میں لڑ گئے ہیں، اور ایک یہودی کی وجہ سے جی اس نے سازش کی، اور یہ آپس میں لڑ گئے صرف چھوٹی سی بات کی وجہ سے جی۔ تو رب کا قرآن کہتے ہیں کہ یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، اے اہل کتاب و یہودیو، تم کیوں لوگوں کو روکتے ہو اللہ کے راستے میں نکلنے سے؟ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اور تبغون عوجا، سیدھی بات تلاش کرنے کے بجائے تم اللہ کے راستے میں ٹیڑھی باتیں تلاش کرتے ہو۔ شکر نہیں کرتے ہو، کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ کا دین اختیار کر لیتا ہے، جہنم سے بچ جاتا ہے، اور تمہاری کوشش یہ ہے کہ تم اس کو واپس کافر کر دیتے ہو جی۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم گواہ بھی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے میرا دین سچا ہے، میں خود سچا ہوں، اور پھر بھی تم بدبختوں والے کام کرتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کام تم کرتے ہو نا ان خباثتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ یہودیوں کو اللہ نے ڈانٹ ڈپٹ کی کہ باز آ جاؤ، یہ کام مت کرو، اور مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم، وہ ایمان والو، یہ کافر تو چاہتے یہی ہیں کہ تم دوبارہ واپس کیا ہو جاؤ جی؟ کافر ہو جاؤ۔ یہ تمہیں بھڑکاتے ہیں، ان کی باتوں میں مت آیا کرو جی، یہ تمہارے آباء و اجداد کی باتیں تمہیں یاد دلا کر تمہیں عار دلاتے ہیں، تمہیں غیرت دلاتے ہیں، اور تمہاری غیرت گوارا نہیں کرتی، پھر تم کیا ہو جاتے ہو جی؟ طیش میں آ کر آپس میں دوبارہ جھگڑنے لگ جاتے ہو، فساد کرنے لگ جاتے ہو، حالانکہ اسلام تو ہمیں امن کا درس دیتا ہے، آپ ان کی باتوں میں مت آؤ۔ بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف لوٹاتے ہیں۔ اور وکیف تکفرون، کیسے تم انکار کر سکتے ہو، کیسے تم کفر کر سکتے ہو، حالانکہ میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں۔ جب اللہ کا پیغمبر آپ کے درمیان میں موجود ہے، آپ کے جو مسائل ہیں، آپ کی جو بھی شکایت ہے، وہ آپ ہمارے سامنے بیان کرو۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ دیکھیں جی، صحابہ، اکثر صحابہ کیا تھے جی؟ عرب میں سے تھے جی، اجمی بہت کم تھے جی، بہت ہی کم تھے، لیکن اللہ کا پاک پیغمبر انہیں قرآن سمجھایا کرتا تھا، پڑھایا کرتا تھا، قرآن کا ترجمہ نہیں کیا کرتا تھا، کیونکہ ان کو سمجھ آتی تھی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی تھی جو سمجھ نہیں آتی تھی، صحابہ پوچھ لیتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے جی، یہ دلوں کا ایک زنگ ہے جی، یہ اترتا نہیں ہے جی، اور یہ اتارنے کا اللہ کے پیغمبر نے واحد ایک نسخہ بتایا۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ جس بندے کے دل کو زنگ لگ جائے نا جی، وہ بندہ کثرت سے موت کو یاد کیا کرے اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرے، یہ دل کا جو زنگ ہے نا یہ اتر جائے گا۔ صحابہ کے دل تو کیا تھے جی؟ شیشے کی مانند چمکتے تھے، بالکل شفاف تھے جی، تو جو بات ہوتی تھی ڈائریکٹ اندر جاتی تھی۔ آج اگر ہم قرآن پڑھیں بھی نا جی، اندر نہیں جاتا، بس گلے تک جاتا ہے۔ اندر نہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر حسد ہے، کین ہے، بغض ہے، طرح طرح کا ہم نے زنگ بھرا ہوا ہے، اور جو نہیں بھی ہے اس کو بھی ہم جان بوجھ کر اندر بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری حالت اتنی آ گئی ہے، قرآن سے دوری ہے جی۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو بندہ اللہ کی دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتا ہے تو اللہ اس بندے کو پھر سیدھی راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی وہ آیات ہیں جو اللہ نے یہودیوں کو تنبیہ فرمائی کہ یہ کام مت کرو، مسلمانوں کے درمیان میں کجیاں مت ڈھونڈو، مسلمانوں کو آپس میں مت لڑاؤ، اور مسلمانوں کو کہا کہ تم اتنے کمزور اور کچے بھی مت بنو کانوں کے کہ ان یہودیوں کی باتوں کی وجہ سے تم آپس میں لڑو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل یا اہل الکتاب، قل کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ رب العزت گواہ ہے جو بھی تم اعمال کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، قل کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون، کیوں تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من، اس بندے کو، آمن، جو ایمان لایا، تبغونہا عوجا، تم تلاش کرتے ہو اللہ کے راستے میں عوجا، کجیاں، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم اپنی ان حرکتوں کے اوپر گواہ بھی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے بڑا کبھی گناہ ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو، فریقاً، ایک ایسے فریقی، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یردونکم، وہ تمہیں لوٹائیں گے، بعد ایمانکم، بعد تمہارے ایمان لانے کے، کافرین، کفر کی حالت میں، وکیف تکفرون، کیسے تم انکار کر سکتے ہو، وانتم تتلی، حالانکہ پڑھی جاتی ہیں تمہارے اوپر، علیکم آیات اللہ، اللہ کی آیات، وفیکم رسول، اور حالانکہ تمہارے درمیان میں اللہ کا رسول بھی ہے، کیوں تم آپس میں لڑتے ہو، وَمَن یعتصم باللہ، جو بندہ بھی اللہ کی دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، ایمان مضبوط رکھے گا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، نتیجہ یہ ہوگا اللہ اسے سیدھے راستے پر چلا لیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،